بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انم تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الشفا آئی کیئر۔ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سمرز کا سیزن پاکستان میں چل رہا ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو الرجی کی سمٹمز، آنکھوں میں جلن محسوس ہونا، جیسے کہ خارش محسوس ہونا، اس کے علاوہ جو ہے پانی آنا وغیرہ کی علامات کافی لوگوں کو محسوس ہو رہی ہیں۔ تو لوگوں کے سوالات تھے کہ ہمیں اس سے تھوڑے سے بچاؤ کی تدابیر ہمیں بتائی جائیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین ملک صاحب۔ سر تھینک یو، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تو آپ ہمیں اس چیز کا حل تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ویلکم صبا۔ اس میں یہ ہے کہ بہت کامن مسئلہ ہے، گرمیوں میں خاص طور پر الرجی کافی کامن ہوتی ہے۔ جیسے ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں، موسم بہار شروع ہوتا ہے اور گرمی شروع ہوتی ہے تو ہمارے علاقوں میں جو ہے نا پھر یہ الرجی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ تو الرجی کی مین وجوہات جو ہے، ایک تو وہ موسم بہار کی وجہ سے پھولوں کی ذرات ہوتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ بنتے ہیں، لیکن پھر آگے گرمیوں میں چل کے ڈسٹ ہے، پالوشن ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے علاقوں میں جو ہے زیادہ تر اور گرمی ہوتی ہے، تو اس میں ان وجوہات سے پھر الرجی بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر جو پنجاب کے علاقے ہیں جہاں گرمی اور آندھیاں چلتی ہیں، تو ڈسٹ کی وجہ سے اور آندھیوں کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے الرجی بہت کامن ہو جاتی ہے۔ تو الرجی ایک تو بڑوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن بچوں میں خاص طور پر سیزنل الرجی زیادہ پائی جاتی ہے، جس میں بچوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وہ خارش کرتے ہیں، آنکھوں کو ملتے ہیں، پانی آتا ہے اور بعض اوقات شدید درد بھی ہوتا ہے۔ تو ان ساری وجوہات اور علامات جو اس کی الرجی کی ہیں، اسی طرح بڑوں میں بھی یہی علامات پائی جاتی ہیں اس سیزن میں۔ تو اس کا بہتر حل جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہر ایک کو چاہیے جو بھی باہر نکلتا ہے تو سن گلاسز کا استعمال کریں، ڈسٹ سے بچیں، مٹی سے بچیں، اور ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو بار بار دھویا کریں۔ اور اگر کوئی ایسا الرجی کا مریض ہے جیسے بچے سیزنل الرجی ہے، تو ان کو آف کورس دوائی کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ کسی آئی سرجن، آئی کنسلٹنٹ کو دکھا کر اس کا علاج کریں، خود علاج نہ کیا کریں، کیونکہ اکثر لوگ جا کر میڈیکل اسٹور سے دوائی لے لیتے ہیں اور اس میں وہ سٹیرائڈ دے دیتے ہیں۔ تو سٹیرائڈ کے استعمال کرنے سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سٹیرائڈ انڈیوسڈ گلاکوما بہت کامنلی پایا جاتا ہے، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ اچھا، بڑوں میں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم بعض اوقات کوئی السر ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے آنکھ میں، لیکن وہ بھی سٹیرائڈ شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے انفیکشن، ایسی بری انفیکشن کا السر بنتے ہیں کہ جو کہ علاج جس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ سیلف میڈیکیشن سے اوائڈ کریں، آپ لوگ مقامی اچھے ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ اس میں اگر آپ کو ڈاکٹر صاحبان ایڈوائز کرتے ہیں سٹیرائڈ وغیرہ، تو اس کو کم عرصے کے لیے استعمال کریں سٹیرائڈ کو، کیونکہ الرجی بات کو بہت سویئر ہوتی ہے تو سٹیرائڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں شروع میں، لیکن ان کو لمبے عرصے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور اس کے بعد سٹیرائڈ کے بعد کچھ دوائیاں ایسی ہیں، گروپس ہیں جو نان سٹیرائڈل ہیں، اینٹی الرجک ہیں، تو وہ دوائیاں پھر استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اور کوشش کریں کہ آپ احتیاط کریں۔ ایک تو احتیاط یہ ہے کہ سن گلاس سے لگائیں، ڈسٹ سے بچیں، سن لائٹ سے بچیں، اور یعنی دھوپ وغیرہ جو تیز ہوتی ہے اس سے بچیں، اور اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں، ٹھنڈی بوتل کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے ٹھنڈی ٹکور کریں۔ اس طریقے سے اپنی آنکھ کو ذرا تھوڑا سا حفاظت بھی کریں، اور اگر دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی استعمال کریں، اپنے طور پر دوائی استعمال نہ کریں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو سٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر بچوں میں، تو چونکہ الرجی لمبے عرصے کی ہوتی ہے، تو لمبے عرصے کے سٹیرائڈ کے استعمال سے کالا موتیا بہت کامن پایا جاتا ہے بچوں میں، اور خاص طور پر الرجی کے جو پرانے مریض ہیں ان میں، وہ دوائی کے استعمال کے بعد چیک نہیں کراتے اور دوائی استعمال کرتے رہتے، چونکہ وہ سٹیرائڈ سودنگ تو ہیں، فائدہ دیتے ہیں الرجی میں، لیکن وہ لمبے عرصے سے پھر اس سے کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے کنسلٹیشن کے بغیر دوائی استعمال نہ کریں،
اور وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہا کریں۔ دوسری جو اہم بات ہے الرجی کے مریضوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کو ملا نہ کریں، بچے خاص طور پر۔ آنکھوں کو ملنے سے کارنیا جو ہے وہ تھن ہو جاتا ہے اور اس سے پھر کارنیا بلج کرتا ہے، کریٹوکونس ڈیولپ ہوتا ہے، جس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی چیزوں آنکھوں کی احتیاط کریں گے، پرہیز کریں گے اور غیر ضروری دوائی استعمال نہیں کریں گے تو اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی اور آنکھیں ذرا محفوظ ہو جائیں گی۔